یا جنت دی، سب کچھ دیا، مگر یہ ساری چیزیں اس وقت جس وقت غم ہے، کیونکہ غم ہے بیٹے کا، اب بیٹے کی خوشخبری آئے گی تو غم دور ہوگا۔ فرمایا مصطفیٰ تجھے خوشخبری سناتے ہیں، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم مصطفیٰ تجھے فاطمۃ الزہرا کا بابا جو بنا چکے، ہم نے تجھے فاطمۃ الزہرا جو دے دی، اسی سے تیری نسل چلے گی۔ اور آپ فرماتے ہیں امام فخر الدین رازی کے میدان کربلا میں ایک امام زین العابدین بچے، امام حسین کے بیٹے، آج انہی سے پوری کائنات میں فاطمۃ الزہرا کی اولاد ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، سید وہی ہوتا ہے جو فاطمہ کا پاک خون ہو۔ علی شیر خدا کی نسبت سے سید نہیں بنتا، سید شہزادی کنیہ کی نسبت سے بنتا ہے۔ اور بھی علی شیر خدا کے اور بھی نکاح تھے، مگر وہ اولاد سید نہیں ہے، سید وہ ہیں جو شہزادی کنین کے بیٹے ہیں۔ تو جنہیں سید مصطفیٰ فرما دے، میرے آقا نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حسن اور حسین نوجوانان سردار کے، نوجوانان جنت کے سید ہیں، سردار ہیں۔ تو جنہیں سید میرے مصطفیٰ فرمائیں، کائنات میں 3 سید ہوئے، سب سے پہلے سید میرے آقا، پھر میرے آقا نے سیدہ شہزادی کنین کو سیدہ عالمین فرمایا، اور پھر حسن حسین کو۔ اس کے علاوہ مجھے اور کو سید دکھا دیں، اب جو بھی انہی کے خون سے ہوگا وہی سید بنے گا، اور کوئی سید نہیں بن سکتا۔ سید وہ ہے جس کی رگوں میں شہزادی کنین کا پاک خون ہے۔ اور اللہ کی عظمت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ ان کی بارگاہ میں بات کرنا ہم جیسے لوگوں کے لیے ویسے ہی بے ادبی ہے۔ میں ان کی بارگاہ میں کیا بات کروں، میرے پاس نہ الفاظ ہیں، نہ میرے پاس کوئی نسبت ہے، نہ میرا اتنا اچھا نسب ہے۔ وہ تو وہ ہیں کہ جن کی بارگاہ میں حوریں بھی ہاتھ باندھ کے قطار اندر قطار کھڑی ہوتی ہیں، جن کا نام سننے کے لیے کانوں کو بھی وضو چاہیے، ان کا نام لینے کے لیے زبان کا وضو چاہیے، ارے ان کو سوچنے کے لیے تخیلات کو طہارتوں کا وضو چاہیے۔ جانتے ہو وہ کون ہیں؟ کہ حیا جن کا زیور ہے، حیا جن کا زیور ہے، ارے وقت کے امام جس کی گلی کا پانی بھرتے پھرتے ہیں، جن کی اجازت کے بغیر فرشتہ بھی دہلیز فاطمۃ الزہرا پار نہیں کر سکتا، ارے جن کے بابا محمد مصطفیٰ، جن کا شوہر علی شیر خدا، جن کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار، اور جو خود کائنات کی عورتوں کی سردار، اسے فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں۔ یہ ان کی شان میں نازل ہوئی، اور ان کی سیرت آج کے دور میں بلکہ پوری کائنات کے لیے سیدہ کائنات کی سیرت کامل نمونہ ہے۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں ہماری نسلیں بچ جائیں تو ہمیں شہزادی کنین کے در پر اپنی گردوں کو جھکانا پڑے گا۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب یہ بیٹی پیدا ہوئی، آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، فرمایا خدیجہ الکبریٰ تجھے مبارک ہو، کائنات کی سب سے بزرگ ہستی کی تو ماں بن گئی ہے۔ ارے زمانہ اس بیٹی کی نسبت سے ہمیں یاد کرے گا، قربان جائیں کتنا بڑا مقام ملا۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے آپ پیدا ہوئیں، آقا علیہ السلام کی نبوت کے اعلان سے 5 سال قبل، یعنی آقا علیہ السلام کی عمر تب ہوگی 35 ایئر، جب شہزادی کنین بولیے پیدا ہوئیں۔ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے یہ پہلے پیدا ہوئیں، اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعلان نبوت کیا 40 سال کی عمر میں، تو کوہ صفا پر اپنی شہزادی کو ساتھ لے کر گئے۔ گھر آئے، فرمایا خدیجہ الکبریٰ فاطمۃ الزہرا کو اچھے کپڑے پہنا دو، تیار کر دو۔ آقا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا اللہ کی توحید کا اعلان کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ عرض کی آقا کو پتھر مار دے گا، وہاں کو تصادم ہو جائے گا۔ فرمایا میں اپنی بیٹی کو ساتھ اس لیے لے کے جا رہا ہوں، کل اسی کی گوشت سے میرے اسلام کو فتح کرنے والے اور اسلام کی حفاظت کرنے والے لال پیدا ہونے ہیں، اور میں ساتھ اس لیے لے کر جا رہا ہوں زمانے کو پتہ چل جائے کہ میری سیرت یہ ہے، جب حق کی بات آ جائے تو بیٹیوں کو پیچھے نہ چھوڑو، اپنے ساتھ لے کے چلو۔ اور آج ہم اپنی بیٹیوں کو شادی کی رسموں میں لے جائیں گے، بازاروں میں لے جائیں گے، ہر جگہ لے جائیں گے، درس قرآن میں لانے سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔
کہاں سیرت محمد مصطفیٰ اور کہاں ہماری اپنی گھڑی ہوئی سیرت۔ اگر میرے آقا اپنی بیٹی کو کوئی صفا پر سرداران قریش کے سامنے جب اللہ کی توحید کا اعلان کیا لے جا سکتے ہیں تو ہماری بیٹیاں حق کا پیغام سننے کے لیے نہیں آ سکتی؟ ہم کیوں دوغلی پالیسی رکھتے ہیں؟ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، وہی جو آپ کے پاس امانتیں رکھتے تھے جان کے دشمن بن گئے۔ اور میرے بات سنیں، بچی کی عمر 5 سال ہو، اس کے والد کے لیے یہ تکلیفیں، کبھی کوئی پتھر مارتا ہے، کبھی کوئی جادوگر کہتا ہے، کوئی کاہن کہتا ہے، کوئی گلے میں کپڑے ڈال کے کھینچتا ہے، اس بچی کے ذہن میں کیا تصور آئے گا؟ میرے باپ کا قصور کیا ہے؟ ایک دن آقا اسلام حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، کسی بدبخت نے لا کے گندی اوجڑی میرے آقا پہ ڈال دی۔ کسی نے دیکھا مگر ہمت نہیں ہے سرداران قریش کے سامنے بولیں، بھاگ کے گھر گئے، فرمایا فاطمہ تو زہرا تیرے بابا کسی نے گندی اوجڑی ڈال دی ہے۔ یہ ننھی سی معصوم بچی بھاگ کے آئی، میرے آقا کے جسم پہ گندگی پھیل چکی ہے، وہ کندھے کہ جنہوں نے کل امت کے گناہوں کا بوجھ اٹھانا ہے۔ جہاں ختم نبوت کی مہر لگی ہے وہاں آج زمانے کی گندگی ہے، کسی میں ہمت نہیں ہے اس گندگی کو صاف کرے۔ یہ چھوٹی سی معصوم بچی ہے، اوجڑی اوپر سے اتارتی ہیں، ساتھ روتی ہیں، اپنی چادر اتار کے میرے آقا کی پشت کو صاف کرتی ہیں، پھر اوپر دیکھتی ہیں، مولا میں محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہوں، کسی کے لیے بد دعا تو کر نہیں سکتی چونکہ نبی کی بیٹی ہوں، مگر مولا تو انصاف کر سکتا ہے، دیکھ آج میرے بابا کا جنہوں نے یہ حال کیا ہے، مولا میں تجھ سے انصاف کی توقع کرتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں غزوہ بدر والے دن میں نے دیکھا وہ 10 بدبخت جنہوں نے اوجڑی ڈالی تھی ان کی لاشیں غزوہ بدر میں بکھری میں نے دیکھی۔ شہزادی کونین بچپن سے اپنے والد کے ساتھ یہ تکلیفیں اٹھا رہی ہیں، 3 سال شب ابی طالب میں بند ہونا پڑا، سوشل بائیکاٹ ہوا، شہزادی کونین کی عمر 8-9 سال ہے، معلوم ہے 3 سال تک وہاں درختوں کے پتے کھائے گئے، جھاڑیاں ابال کے پانی پیا گیا، مگر یہ بیٹی اپنے والد کے کندھے سے کندھا ملا کے وہ ساری تکلیفیں اٹھا رہی ہے کہ اگر باپ پہ مشکل وقت آیا ہے تو میں بیٹی اپنے باپ کے کندھے سے کندھا ملا کے اپنی باپ کی عظمت کے لیے اپنے باپ کے ساتھ چلوں گی۔ آج ہماری بیٹیاں جائیں شہزادی کونین کی سیرت کو دیکھیں، اتنے مشکل وقت میں بھی اپنے باپ کا ساتھ نہیں چھوڑتی ہیں۔ اور اسی دوران آپ کی ماما، آپ کی والدہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہوا۔ آپ مجھے بتائیں اس عمر میں تو بیٹیوں کو ماؤں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، کس سے بات کریں اپنے من کی، کیا بات کریں؟ چھوٹی سی معصوم بچی ہیں۔ میرے آقا حضرت خدیجہ الکبریٰ کو دفن کر کے واپس پلٹتے ہیں، شہزادی کونین رو کے میرے آقا سے لپٹ جاتی، بابا میری ماما کدھر ہے، میری ماں کدھر ہے، میری والدہ کدھر ہے؟ فرمایا بیٹی ابو کبھی پلٹ کے نہیں آئے گی، وہ اپنے مالک سے جا ملی۔ اس عمر میں آپ نے یہ غم اٹھایا ہے، مگر بیٹی اس کے بعد میرے آقا نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 ازواج میرے آقا گھر میں آئیں۔ یہ سوتیلی مائیں ہیں، مگر سیدہ کائنات کا اتنا اخلاق، یہ سوتیلی مائیں اپنی بیٹی پہ جان قربان کرتی ہیں۔ آپ کی سیرت نے بتایا کہ اگر سوتیلی ماؤں کے ساتھ بھی رہنا پڑے تو میری سیرت کو دیکھنا، اگر میں 2 ماؤں کے ساتھ رہ سکتی ہوں تو آج کی بیٹیاں کیوں نہیں رہ سکتی؟ اور زندگی میں کبھی زیب و زینت نہیں کی۔ ایک بار آپ کو کسی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی گھر سے دعوت آئی کہ آپ میرے گھر میں آئیں، آپ نے دعوت منسوخ کر دی۔ شہزادی کو عرض کرتی امی جان آپ دعوت پہ چلی جاتی، فرمایا بیٹی میں جب تیرے پیوند لگے کپڑے دیکھتی ہوں پھر میں سوچتی ہوں اگر جاؤں گی لوگ تجھے تانے نہ دے دیں کہ نبی کی بیٹی ہے اس حال میں آگئی۔ عرض کی اماں جان مجھے ان کپڑوں سے غرض ہی نہیں ہے، میرے والد نے، میرے بابا نے یہ مجھے بتا دیا ہے کہ بیٹی کا سب سے بڑا زیور تقویٰ ہے، تو میرے پاس تقویٰ کی دولت ہے، مجھے زیب و زینت سے کوئی غرض ہی نہیں ہے۔ ہمیشہ تقویٰ کا لباس پہنا ہے، کبھی نہ غیبت کی ہے، نہ کبھی شہزادی کونین نے کسی غیر محرم کو دیکھا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں، اور بتاؤں اسی گھر میں علی شیر خدا بھی رہتے ہیں، اسی گھر میں علی شیر خدا بھی رہتے ہیں۔ 18 سال کی جب شہزادی کونین ہو گئی نا،
18 سال کی حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا رشتہ بھیجا، عمر فاروق نے اپنا رشتہ بھیجا۔ اس زمانے میں رشتہ بھیجنے کا ہر کسی کو یہ اجازت ہوتی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، اللہ کے حکم کا انتظار کرتا ہوں۔ ایک دن صحابہ کرام فرماتے علی تو جا قسمت آزمائی کر۔ علی شیر خدا آتے ہیں، میرے آقا کو تنہا دیکھتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا آپ سے بات کرنی ہے۔ فرمایا کہو۔ علی شیر خدا کا رنگ اڑ گیا، سرخ ہو گئے۔ میرے آقا پوچھنے علی فاطمہ تو زہرا کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ میرے آقا دل کی بات پوچھ گئے، شہزادی کنین سے رشتے کے لیے آئے ہو؟ شرما گئے آقا آپ دل کی بات بوجھ گئے ہیں تو میں اسی لیے حاضر ہوا ہوں آقا۔ مجھے فرمایا تیرے پاس ہے کیا رشتے کے لیے؟ عرض کیا آقا میرے پاس ایک گھوڑا ہے، ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے، کل جائیداد کل کائنات میرے پاس یہی ہے۔ فرمایا لی جاؤ گھوڑا بھی اپنے پاس رکھو، تلوار بھی جنگ میں کام آئے گی، زرہ بیچ کے میرے پاس لے آؤ۔ توجہ رکھنی ہے میری طرف، دنیا کائنات کی سب سے امیر ماں کی بیٹی کا رشتہ ہونے جا رہا ہے۔ معلوم سیدہ کائنات کس ماں کی بیٹی؟ خدیجۃ الکبریٰ، عرب کی سب سے امیر ماں، سب سے امیر تاجر، اس کی بیٹی، اور باپ نے رشتہ کیا جانتے ہو کس پر؟ ایک زرہ پر۔ کہا جاؤ بیچ کے آؤ۔ علی شیر خدا گئے، صحابہ کرام نے جب علی شیر خدا کی خوشخبری سنی مبارک کو، عثمان غنی نے 480 درہم زرہ خریدی۔ جب علی شیر خدا پلٹے فرمایا علی بھائی بات سنو، شادی کا تحفہ نہیں لوگے، یہ زرہ میری طرف سے شادی کا تحفہ رکھ لو۔ صحابہ کرام کی اہل محبت تو دیکھیے، میرے آقا کی بارگاہ میں آئے۔ اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کا رشتہ کیا، ایک زرہ پر 480 درہم کی زرہ ہے، وہ بھی مہنگے داموں خریدی ہے عثمان غنی نے۔ میرے آقا نے نہ دولت دیکھی، نہ کوٹھیاں، نہ کاریں، صرف ایک چیز دیکھی، علی تیرا تقویٰ ہے، تیرے اندر شجاعت ہے، تو اسلام کا بیٹا ہے، اسلام کا غازی ہے، اسلام کا مجاہد ہے، علی تو ہی اس قابل ہے کہ میری بیٹی کی شادی تیرے ساتھ۔ آقا علیہ السلام نے اپنی سیرت سے ہمیں بتا دیا۔ آج ہم اپنی بیٹیوں کا رشتہ کرنے کے لیے انتظار کرتے کرتے رشتوں کی تلاش میں یہاں تک پہنچ جاتے ہیں، بیٹیوں کے بالوں میں چاندی آ جاتی ہے، اور بسا اوقات بیٹیاں خودکشی بھی کر لیتی ہیں یا کسی غیر محرم کے ساتھ ویسے ہی چلی جاتی ہیں تمہارے انتظار میں۔ او خدا کا خوف کرو، میرے آقا نے 18 سال کی عمر میں اپنی بیٹی کی شادی کر دی ہے، اور علی شیر خدا اسی گھر میں رہے۔ توجہ یہ چاہتا ہوں، 18 سال ایک گھر میں رہے، ایک دوسرے کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ یار کیا شرم و حیا تھی، آج تو ہم نے شرم و حیا ہی اتار دی۔ یہ کزن کے رشتے کے نام پہ جو فحاشی اڑیانی پھیل رہی ہے، میری ایک بات یاد رکھیں، والدین بھی بیٹھے ہیں، سگے خون کے رشتے کے سوا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ وہ مائیں ظلم کرتی جو آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہیں، اس ماں کو ہوش آنی چاہیے کہ تیری بیٹی ساری رات فون پہ کس سے باتیں کرتی ہے۔ اس باپ کو بھی ہوش آنی چاہیے، خدا کا خوف کرو۔ آنکھیں بند کر لینے سے، بلی شکار کرنے سے بعد نہیں آئے گی، وہ کبوتر اٹھا کے لے جائے گی۔ اگر تم پہلے دن اپنی بیٹی کا رستہ روک دیتی تو ایسا نہ ہوتا کہ ایک دن وہ کسی اجنبی کے ساتھ سب کو چھوڑ کے چلی جاتی۔ اور بیٹیوں کو بھی اتنا خیال کر لیا کریں، جب کوئی ایسا فیصلہ کریں اتنا خیال ضرور کریں کہ انہوں نے تجھے پالنے پہ بڑے دکھ اٹھائے ہیں، تو بے بس تھا، انسان کے بچے تو اپنی مرضی سے بول نہ سکتا تھا، کھا نہ سکتا تھا، پی نہ سکتا تھا۔ اس ماں نے تجھے پالنے کے لیے کتنے کٹھن اٹھائے، کتنے سال تیرا جھوٹا کھایا، پتہ نہیں کہاں کہاں سے تجھے پالا، اور آج 18-20 سال کی عمر میں تجھے ساری غیر لگے۔ تو نے اتنا بھی حیا نہ کیا، تیرے بھائی بھی رشتہ دار تھے، تیرا والد ماں سب کو چھوڑ کر کسی ایک کی محبت میں سب کو چھوڑ کے چلے گئے۔ خدا را اپنے والدین کی عظمت، شہزادی کونین میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر رشتہ آیا، فرمایا علی ٹھہرو میں اپنی بیٹی سے پوچھ لوں۔ اندر گئے، کہا بیٹی فاطمہ علی شیر خدا تیرے رشتے کے لیے آئے ہیں۔ سیدہ کائنات شرم سے آپ کا رنگ اڑ گیا، باپ اتنی بات کرے آپ نے منہ چھپا لیا، آپ خاموش ہو گئی۔ میرے آقا پھر پوچھتے ہیں بیٹی تیری طرف سے اجازت ہے؟ آپ پھر خاموش رہیں، باپ کی حیا اتنی۔ تیسری بار پھر پوچھا، پھر خاموش رہیں۔ میرے آقا پلٹ آئے کہ شہزادی تیری خاموشی ہی تیری رضا ہے۔
آج بھی اگر نکاح کے وقت بیٹی کلام نہ کرے